بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم، یعنی ایک بایولوجیکل پرابلم کو کس طرح سالو کیا جاتا ہے۔ سائنس میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ طریقہ کار بایولوجی، فزکس اور دیگر سائنسز میں یکساں طور پر رائج ہے، جس کے ذریعے کسی بھی تھیوری کو بنایا جاتا ہے یا اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اس چیپٹر میں ملیریا کی مثال لیں گے۔ زندہ جانداروں کے بارے میں ذہن میں آنے والے سوالات جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کے جواب تلاش کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے جو سائنٹیفک طریقہ کار یا میتھڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بایولوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے، یعنی ایک ایسا طریقہ کار جس میں ہم کسی بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بایولوجیکل میتھڈ سائنس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ گیلیلیو کے وقت سے لے کر آج تک سائنٹیفک ریسرچ میں بہت سے کام ہوئے ہیں جو کہ ابھی تک جاری ہیں۔ اس کی وجہ سے سائنس کی مختلف برانچز میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، جیسا کہ ایکولوجی، میڈیسن یا ٹیکنالوجی وغیرہ۔ انسان ہمیشہ سے ایک بایولوجسٹ رہا ہے۔ ایک بایولوجسٹ ہوتے ہوئے اسے اپنی زندگی گزارنے کے تمام طریقے تلاش کرنے تھے۔ اگر ہم ارلی ہسٹری کی بات کریں تو انسان ایک بہت اچھا ہنٹر رہا ہے اپنی زندگی کی ابتدا میں۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے فروٹس، نٹس وغیرہ کو اپنے پاس ذخیرہ کرتا رہا ہے۔ جتنا اچھا اس کے پاس کسی جاندار کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں نالج ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہنٹر تصور ہوگا۔ اسی طرح کھائے جانے والے پودوں کے بارے میں علم بھی بہت ضروری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے سٹیپ ہیں جو کہ ایک بایولوجسٹ کو فالو کرنے پڑتے ہیں کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں اگر ہم مزید بات کریں تو کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے پہچاننا ضروری ہے۔ تو پہلے سٹیپ کا نام ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم ہے۔ دوسرے سٹیپ میں ہم آبزرویشنز اکٹھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے سٹیپ میں ہم ان آبزرویشنز کی بیس پر ہائپوتھسز بناتے ہیں، اور اس مرحلے کو ہم ہائپوتھسز فارمولیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہائپوتھسز میں سے ہم لاجیکل کانسیکوینسز لیتے ہیں جو کہ ڈیڈکشن کہلاتی ہیں۔ اب ان لاجیکل کانسیکوینسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم مزید ایکسپیریمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹیشن کے بعد جو اہم کام ہوتا ہے وہ سمرائزیشن آف ریزلٹس کا ہے۔ جب کسی ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس اکٹھے ہو جائیں تو سب سے اہم کام ہوتا ہے رپورٹنگ آف دا ریزلٹس، یعنی انہیں اب کسی طریقے سے پبلک کیا جائے۔ جب کسی بایولوجسٹ کو کوئی بایولوجیکل پرابلم درپیش ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بایولوجیکل میتھڈ کو ایڈاپٹ کرتا ہے۔ ایسا کویسچن عموماً جانداروں سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ کویسچن یا تو خود بخود ایک بایولوجسٹ کے دماغ میں آ جاتا ہے یا پھر کوئی اور اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ آبزرویشنز کے لیے سب سے پہلے بایولوجسٹ پہلے سے موجود آبزرویشنز کو لیتا ہے یا پھر نئی آبزرویشنز بناتا ہے۔ آبزرویشن بنانے کے لیے 5 سینسز استعمال ہوتی ہیں، جن میں ویژن، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ اور ٹچ شامل ہیں۔ آبزرویشن 2 طرح کی ہوتی ہیں، کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو۔ کوانٹیٹیو آبزرویشنز کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں اور ان کے اندر ہم نمبرز کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور یہ انویریبل ہوتی ہیں۔ کوالیٹیٹیو آبزرویشن کی مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر کا فریزنگ پوائنٹ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے، یا پھر 1 لیٹر پانی بھاری ہوتا ہے 1 لیٹر ایتھانول سے۔ کوالیٹیٹیو آبزرویشنز کی مثالوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا فریزنگ پوائنٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یا پھر 1 لیٹر پانی کا ویٹ 1000 گرامز ہے جبکہ 1 لیٹر ایتھانول کا ویٹ 789 گرامز ہے۔ آبزرویشنز میں ریڈنگ اور اسٹڈی کرنا شامل ہے کیونکہ سائنس کا پرانا نالج ہمیشہ پرانی کتابوں میں یا پہلے سے موجود نالج سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایور گروئنگ ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ
ترقی کرتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ بایولوجسٹ کسی سائنٹیفک ہائپوتھسس کو ڈائریکٹلی کسی فنومینا پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک ہائپوتھسس ہے کہ تمام پودوں کے سیلز میں نیوکلس ہوتا ہے، تو اس کے لیے بایولوجسٹ ڈائریکٹلی اس کے نیوکلس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے سائنسدان ریزننگ کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر سائنسدان ہائپوتھسس سے ڈیڈکشنز نکالیں گے کہ اگر ایگزامن کیا جائے ایک گراس کے پتے کا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے تمام سیلز میں نیوکلس موجود ہے۔ اس کے بعد ہم ہائپوتھسس بناتے ہیں۔ ہائپوتھسس کسی بھی مسئلے کا ایک ممکن حل ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کا حل بتائے یا اس کا آنسر بتائے۔ ایک اچھی ہائپوتھسس میں مندرجہ ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ ایک جنرل آئیڈیا ہو یا جنرل اسٹیٹمنٹ ہو۔ نمبر 2، یہ ایک ٹینٹیٹیو آئیڈیا ہو۔ نمبر 3، کہ یہ ہمارے جو اویلیبل آبزرویشنز ہوں ان کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ ہائپوتھسس کو سادہ ہونا چاہیے اور اسے ٹیسٹیبل ہونا چاہیے، یعنی اس پر ایکسپیریمنٹس کر کے اسے جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ عموماً ہائپوتھسس بہت سوچ بچار کے بعد ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ہائپوتھسس سے ڈیڈکشنز نکالتے ہیں۔ ڈیڈکشنز ہائپوتھسس کی لاجیکل کانسیکوینسز ہیں، یعنی اس میں وہ تمام باتیں جو کہ ہمارے ایکسپیریمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہائپوتھسس جب لیا جائے تو اس میں ایک تھیوری اور ہائپوتھسس کو سچ مان کر پھر یہ آگے چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے اف اور دین کی لاجک استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سٹیپ یعنی ایکسپیریمنٹیشن کا آتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ یہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی ہائپوتھسس سچ ہے یا نہیں، وہ ٹرو ہے یا فالس ہے۔ ڈیڈکشن جو کہ ہائپوتھسس سے دی جاتی ہیں ان کو بہت سختی سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ انکریکٹ ہائپوتھسس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو ٹرو ثابت ہوتا ہے اس کو مان لیا جاتا ہے، اور پھر ٹرو ہائپوتھسس سے مزید ہائپوتھسس نکلتے ہیں اور نئی پریڈکشنز ہوتی ہیں۔ پھر ان ہائپوتھسس سے حاصل ہونے والے نتائج کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور اس سٹیپ کو سمرائزیشن آف ریزلٹس کہتے ہیں۔ ڈیٹا کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو اسٹیٹسٹیکلی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ آخری سٹیپ رپورٹنگ دا ریزلٹ ہے۔ ایکسپیریمنٹس کے جو بھی نتائج آتے ہیں ان کو کسی بک، جرنل یا کسی سیمینار میں مقالے کے طور پر پڑھنا رپورٹنگ دا ریزلٹ کہلاتا ہے۔ یہ ایک اہم سٹیپ ہے اور باقی لوگوں کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ریزلٹس کو ویریفائی کریں اور اسے چیک کریں کہ وہ پرابلم کا حل ہے بھی یا نہیں۔ اس تمام پروسیجر میں جو ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں وہ 2 گروپس کی شکل میں کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروپ کنٹرول گروپ کہلاتا ہے اور دوسرا ایکسپیریمنٹل گروپ کہلاتا ہے۔ دونوں گروپس باقی ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں سوائے ایک اسٹیٹسٹکس یا ایک ویریبل کے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا ایکسپیریمنٹ جس میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ فوٹو سنتھسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ضروری ہے، تو یہاں کنٹرول گروپ کے اندر اور ایکسپیریمنٹل گروپ کے اندر تمام چیزیں یکساں ہوں گی، جیسا کہ ہوا، پانی، مٹی وغیرہ، لیکن ایک اسٹیٹسٹکس جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کنٹرول گروپ میں پودے کو کاربن ڈائی آکسائڈ اویلیبل ہوگی، جبکہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی شارٹیج ہوگی۔